سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60، سورہ توبہ کا 8واں رکوع اور 10ویں پارے کا 14واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، انما الصدقات للفقراء والمساکین، زکوٰۃ تو انہی لوگوں کے لیے ہے محتاج اور نرے نادار، والعاملین علیہا اور جو اسے تحصیل کر کے لائیں، والمؤلفۃ قلوبہم اور جن کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے، وفی الرقاب اور گردنیں چھڑانے میں، والغارمین اور قرض داروں کو، وفی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں، وابن السبیل اور مسافر کو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا کنز الایمان۔ آئیے ہم آیت کریمہ کے اس حصے کی تفصیل سماعت کریں۔ انما الصدقات للفقراء، صدقات سے مراد مفسرین کے نزدیک یہاں پر زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ تو صرف انہی لوگوں کے لیے ہے۔ کون کون سے لوگوں کے لیے؟ للفقراء، جو محتاج ہیں، والمساکین اور جو بالکل نادار ہیں، کوئی چیز نہیں ان کے پاس، والعاملین علیہا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کا ترجمہ فرمایا جو اسے تحصیل کر کے لائیں، یعنی وہ لوگ جنہیں زکوٰۃ جمع کرنے پر مقرر کیا گیا، والمؤلفۃ قلوبہم جن کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے، یعنی وہ کافر کہ جن کے بارے میں خیال ہو کہ ہم زکوٰۃ سے ان کی مدد کریں گے تو ان کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہوگی اور وہ اسلام کے قریب آ جائیں گے۔ وفی الرقاب اور گردنیں چھڑانے میں، یعنی جو غلام ہیں غلام کو آزاد کرانے میں، والغارمین اور قرض داروں کو جو مقروض لوگ ہیں ان کے قرضوں کو دور کرنے کے لیے، وفی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جو مجاہدین ہیں ان کی مدد میں، وابن السبیل اور جو مسافر ہیں ان کی مدد میں زکوٰۃ دی جائے، یہ زکوٰۃ کے مستحق لوگ ہیں۔ حضرت صدر الافاضل علامہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، جب منافقین نے تقسیم صدقات میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طعن کیا، یعنی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکوٰۃ تقسیم فرما رہے تھے تو منافقین نے یہ طعنہ دیا کہ آپ من پسند لوگوں کو دے رہے ہیں، تو اللہ تعالی نے اس آیت میں بیان فرما دیا کہ صدقات کے مستحق صرف یہی 8 قسم کے لوگ ہیں، انہی پر صدقات صرف کیے جائیں گے، ان کے سوا اور کوئی مستحق نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ حضور کسی کو دے رہے ہیں کسی کو نہیں دے رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے جو مستحق لوگ ہیں حضور انہیں ہی دیتے ہیں، اور زکوٰۃ کے مستحق یہ 8 لوگ ہیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اموال صدقہ سے کوئی واسطہ ہی نہیں، آپ پر اور آپ کی اولاد پر صدقات حرام ہے۔ یعنی کوئی یہ سمجھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے بچا کے رکھیں گے تو ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صدقہ اور زکوٰۃ یہ حرام ہے اور آپ کی اولاد پر بھی حرام ہے، تو حضور تو اسے تقسیم ہی فرمائیں گے لیکن جو مستحق ہے اسے دیں گے۔ آگے خزائن العرفان میں لکھا، تو طعن کرنے والوں کو اعتراض کا کیا موقع؟ صدقے سے اس آیت میں زکوٰۃ مراد ہے۔ مسئلہ، زکوٰۃ کے مستحق 8 قسم کے لوگ قرار دیے گئے ہیں، ان میں سے مؤلفۃ القلوب
باجماع صحابہ ساقط ہو گئے، کیونکہ جب اللہ تعالی نے اسلام کو غلبہ دیا تو اب اس کی حاجت نہ رہی۔ یہ اجماع زمانہ صدیق میں منعقد ہوا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس میں 8 قسموں میں والمؤلفۃ قلوبہم کے الفاظ بھی ہیں، جس کا ترجمہ ہے جن کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے۔ مؤلفۃ القلوب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جو ہوتے کافر ہیں، لیکن امید یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم انہیں زکوٰۃ سے ان کی مدد کریں گے تو یہ اسلام سے متاثر ہوں گے اور اسلام قبول کر لیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں جب سے آیت کریمہ نازل ہوئی، اس وقت سے لے کر حضور کے پورے دور میں ایسے کافروں کی مدد زکوٰۃ سے کی گئی اور وہ اسلام سے متاثر ہوئے اور انہیں اسلام قبول کر لیا۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تمام صحابہ نے مل کر اس بات پر اجماع کیا کہ یہ حکم اس وقت تک تھا جب اسلام کو غلبہ نہیں تھا۔ اب اسلام غالب آ گیا اور اب کافروں کی ہمیں اس طرح کی حاجت نہیں کہ ہم انہیں زکوٰۃ دے کر اسلام کے قریب کریں، لہٰذا اب یہ ساقط ہو گئے۔ اب ایسے کافروں کو اسلام سے متاثر کرنے کے لیے زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو اس طرح اب زکوٰۃ کے مصارف ساتھ رہ گئے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کوئی ہندو ہو، عیسائی ہو یا کوئی اور کافر ہو، اگر ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، بچے کا علاج کرا دیں گے یا اس کی کوئی مدد کریں گے اور یہ اسلام سے ہے متاثر اور زیادہ متاثر ہوگا اور اسلام قبول کر لے گا، تو زکوٰۃ اور صدقہ واجبہ میں سے اس کی مدد نہیں کر سکتے، عام پیسوں میں سے مدد کر سکتے ہیں۔ جن کافروں کے بارے میں ہمارا حسن ظن یہ ہو کہ ان کی مدد کی جائے گی تو اسلام قبول کر لیں گے، تو پھر ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اور جن کے بارے میں یہ خیال ہو کہ بڑے سخت لوگ ہیں، کسی صورت میں اسلام قبول نہیں کریں گے، تو ان سے ہمیں دور رہنے کا حکم ہے اور ہمیں ان کی مدد کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ مال ہم مسلمانوں پر خرچ کریں۔ تیسری بات یہ کہ آج کل کے دور میں الحمدللہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور تقریباً 175 کروڑ مسلمان ہیں۔ اگر ہم ان مسلمانوں ہی کی خدمت کریں کہ جو غریب ہیں، کمزور ہیں، اگر یہ مضبوط ہو جائے اور پھر ہماری خدمت کی وجہ سے یہ نمازی پرہیزگار بن جائیں تو اسلام کو بڑی قوت حاصل ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں آج کے زمانے میں اس پر توجہ دینی چاہیے کہ جو غریب مسلمان ہیں، کمزور ہیں، ہم انہیں طاقتور کریں، کاروبار پر لگائیں، زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ سے مدد کریں، زکوٰۃ نہیں تو صدقہ واجبہ سے کریں، ورنہ نفلی صدقے سے، خیرات سے انہیں اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں اور پھر انہیں نمازی و پرہیزگار بھی بنائیں، تاکہ ایک قوت پیدا ہو اور مسلمانوں میں ایک ایسا گروہ کبھی پیدا ہو جائے جو مخلص بھی ہو اور مل کر وہ اسلام کی خدمت کرے اور دشمنان اسلام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسلام کی بات کرے۔ آج کل اس کی ضرورت ہے، ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے۔ صرف کراچی کے اندر اتنے غریب علاقے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں ایسے غریب مسلمان ہیں، اگر ان کی مدد ہی کر دی جائے اور وہ دین کے قریب آ جائیں تو ایک بہت بڑی قوت بن سکتی ہے۔ لیکن یہ بات ضرور یاد رکھیے گا کہ جب کسی کی مشکل میں مدد کی جاتی ہے تو اس کا دل مدد کرنے والے کی طرف مائل ہوتا ہے۔ قادیانی اور عیسائی غریب مسلمانوں کی مدد کر کے انہیں قادیانیت کی طرف اور عیسائیت کی طرف مائل کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے ان کی مدد کریں تاکہ وہ اسلام سے متاثر ہوں، مسلمانوں سے متاثر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان بھائیوں کی مدد فرمائے کہ جو صحیح العقیدہ بھی ہیں اور غریب مسلمانوں کی مدد کر کے انہیں دین کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آگے حضرت صدر الافاضل لکھتے ہیں
فقیر وہ ہے جس کے پاس ادنا چیز ہو. فقیر کی تعریف جو فقہ نے لکھی ہے وہ یہ کہ جو صاحب نصاب نہ ہو. صاحب نصاب کی آسان تعریف یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی یا اتنی مقدار میں اس کے پاس رقم یا ضرورت سے زائد کوئی سامان نہ ہو تو وہ فقیر شرعی ہے. مثلا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت اگر 40,000 روپے ہے تو اس کے پاس نہ 40,000 روپے ہیں، نہ 52.5 تولہ چاندی ہے، نہ اس کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہے. اگر ضرورت سے زائد سامان ہے بھی تو اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر نہیں ہو رہی تو وہ فقیر شرعی ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. آگے لکھتے ہیں اور جب تک اس کے پاس ایک وقت کے لیے کچھ ہو اس کو سوال حلال نہیں. فقیر شرعی سوال کر سکتا ہے لیکن کس کے لیے؟ اگر بھوک لگی ہے اور کھانے کے لیے نہیں ہے تو وہ کھانے کا سوال کر سکتا ہے. لباس نہیں تو لباس کا سوال کر سکتا ہے. رہنے کے لیے اگر مکان نہیں تو وہ مکان کا سوال کر سکتا ہے. بچہ بیمار ہے، علاج کرنے کے لیے پیسے نہیں تو علاج کا سوال کر سکتا ہے. مسکین کی تعریف خزائن العرفان میں یہ لکھی، مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، وہ سوال کر سکتا ہے. یعنی فقیر شرعی سے بھی زیادہ غریب مسکین ہوتا ہے. فقیر شرعی کے پاس تو ضروری چیزیں ہیں، ضرور سے زائد نہیں ہے، لیکن مسکین وہ ہے جس کے پاس ضروری چیزیں بھی نہیں ہیں. آگے فرماتے ہیں عاملین وہ لوگ ہیں جن کو امام نے صدقے تحصیل کرنے پر مقرر کیا ہو. امام سے یہاں مراد حاکم اسلام ہے. جن لوگوں کو حاکم اسلام نے زکوٰۃ جمع کرنے پر مقرر کیا ہے انہیں عاملین کہتے ہیں. ان کی تنخواہ زکوٰۃ سے دی جا سکتی ہے. آگے لکھتے ہیں انہیں امام اتنا دے جو ان کے اور ان کے متعلقین کے لیے کافی ہو. یعنی اتنی تنخواہ ان کے مقرر کی جائے، اتنا وظیفہ مقرر کیا جائے جو ان کے لیے اور ان کے بال بچوں کے لیے کافی ہو. مسئلہ اگر عامل غنی ہو تو بھی اس کو لینا جائز ہے. یعنی زکوٰۃ جمع کرنے والا فقیر نہ ہو، غنی بھی ہو تو بھی حاکم اسلام اس کی تنخواہ زکوٰۃ سے مقرر کر سکتا ہے. مسئلہ عامل سید یا ہاشمی ہو تو وہ زکوٰۃ میں سے نہ لے. یعنی زکوٰۃ جمع کرنے والا سید ہو. سید اسے کہتے ہیں جو حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے ہو، امام حسن امام حسین کی اولاد میں سے ہو تو اسے سید کہتے ہیں. اسی طرح ہاشمی اسے کہتے ہیں جو حضرت ہاشم جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پر دادا ہیں ان کی اولاد میں سے جو ہو اسے ہاشمی کہتے ہیں. تو حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے ہیں عبد المطلب جو حضور کے دادا ہیں. پھر عبد المطلب کے 10 بیٹے ہیں. تو ان 10 بیٹوں میں سے جو مومن ہوئے حضرت عباس ہیں، حضرت سید الشہداء ہیں. تو جو مومن بیٹے ہیں ان بیٹوں کی جو اولاد ہے جو مومن ہے ان کی اولاد میں سے جو حضرت علی کی اولاد سے ہیں، جو حضرت عبداللہ بن عباس کی اولاد سے ہیں، سب ہاشمی ہیں تو وہ زکوٰۃ میں سے نہیں لے سکتے. تو اگر ہاشمی یا سید عامل ہو یعنی زکوٰۃ جمع کرنے پر اسے مقرر کیا گیا ہو تو وہ زکوٰۃ میں سے نہ لے. آگے لکھتے ہیں گردنیں چھڑانے سے مراد یہ ہے کہ جن غلاموں کو ان کے مالکوں نے مکاتب کر دیا ہو اور ایک مقدار مال کی مقرر کر دی ہو کہ اس قدر وہ ادا کر دیں تو آزاد ہیں، وہ بھی مستحق ہیں ان کو آزاد کرانے کے لیے مال زکوٰۃ دیا جائے. یعنی ایک ایسا شخص جو غلام ہے اور اس کے مالک نے اسے مکاتب بنا دیا. مکاتب کا معنی یہ ہے کہ مالک نے کہا کہ مثلا 1 لاکھ روپے تم کما کر یا کہیں سے جمع کر کے مجھے دے دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا. تو ایسے غلام کو آزادی دلانے کے لیے مال زکوٰۃ سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے. لیکن یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے.
آگے لکھتے ہیں قرض دار جو بغیر کسی گناہ کے مبتلا قرض ہوں اور اتنا مال نہ رکھتے ہوں جس سے قرض ادا کریں، انہیں ادائے قرض میں مال زکوٰۃ سے مدد دی جائے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بے سامان مجاہدین اور نادار حاجیوں پر صرف کرنا مراد ہے۔ ابن سبیل سے وہ مسافر مراد ہیں جن کے پاس مال نہ ہو۔ زکوٰۃ دینے والے کو یہ بھی جائز ہے کہ وہ ان تمام اقسام کے لوگوں کو زکوٰۃ دے، اور یہ بھی جائز ہے کہ ان میں سے کسی ایک ہی قسم کو دے، یعنی 7 افراد باقی ہیں، کیونکہ مؤلفۃ القلوب تو اب اجماع کی وجہ سے ساقط ہو گئے، تو 7 قسمیں بیان کی گئیں جنہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو کسی کے پاس اگر 1 کروڑ روپے ہیں تو وہ 7 قسموں میں تقسیم کرے، وہ بھی صحیح ہے، اور ایک ہی قسم کو دے دے یا ایک ہی فرد کو دے دے۔ مثلا 1 کروڑ روپے وہ کسی فقیر شرعی کو دے دے، کسی مسکین کو دے دے، تو ایک ساتھ دے دے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر وہ 10 مسکینوں میں تقسیم کرے تب بھی حرج نہیں، فقیر شرعی کو بھی دے، مسکین کو بھی دے، عامل کو بھی دے، غلام جو مقادب ہے اس کو بھی دے، اس طرح تقسیم کرے تب بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ زکوٰۃ انہی لوگوں کے ساتھ خاص کی گئی، تو ان کے علاوہ اور دوسرے مصرف میں خرچ نہ کی جائے گی۔ مسجد کی تعمیر میں زکوٰۃ نہیں لگ سکتی، مردے کے کفن میں زکوٰۃ نہیں لگ سکتی، اسی طرح مردے کے قرض کو ادا کرنے میں زکوٰۃ نہیں خرچ کی جا سکتی۔ بنی ہاشم کو جو ہاشمی ہے اسے، جو سید ہے اسے، غنی کو، اور غنی کے اور بنی ہاشم کے غلاموں کو نہیں دی جا سکتی۔ آدمی اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے غلاموں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ آگے ارشاد فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ ٹھہرایا ہوا ہے اللہ کا، یعنی اللہ تعالی نے یہ مقرر فرمایا ہے کہ زکوٰۃ انہیں دی جا سکتی ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، اور ان میں کوئی وہ ہیں کہ ان غیب کی خبریں دینے والے کو ستاتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں، ایذا دیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور کہتے ہیں وہ تو کان ہیں۔ قل، تم فرماؤ، اذن خیر لکم، تمہارے بھلے کے لیے کان ہیں، یعنی اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ وہ کان تو ہیں لیکن تمہارے بھلے کے لیے ہیں۔ یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ویؤمن للمؤمنین، اور مسلمانوں کی بات پر یقین کرتے ہیں۔ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور جو تم میں مسلمان ہیں ان کے واسطے رحمت ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ منافقین اپنے جلسوں میں، اپنی بیٹھک میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ناشائستہ باتیں بکا کرتے تھے، بکواس کیا کرتے تھے منافقین۔ ان میں سے بعضوں نے کہا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہو گئی کہ ہم نے ایسی باتیں کی ہیں تو ہمارے حق میں اچھا نہ ہوگا، تو جلاس بن سوید منافق نے کہا ہم جو چاہیں کہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مکر جائیں گے، پھر جائیں گے اور قسم کھا لیں گے وہ تو کان ہیں، اور کان سے مراد ان کی یہ تھی کہ ان سے جو کہہ دیا جائے سن کر مان لیتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی اور یہ فرمایا کہ اگر وہ سننے والے بھی ہیں تو خیر اور صلاح کے سننے اور ماننے والے ہیں، شر اور فساد کے ماننے والے نہیں ہیں۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ،
اور ان منافقوں میں سے بعض وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں. وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور کہتے ہیں وہ تو کان ہے. کان سے کیا مراد تھی آپ سماعت کر چکے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ وہ جو بھی ہم کہیں گے، سچ کہیں گے، جھوٹ کہیں گے، خیر کہیں گے، شر کہیں گے، فساد کی باتیں کریں گے، ہماری ہر بات پہ وہ یقین کر لیتے ہیں، ہر بات مان لیتے ہیں. قل اذن خیر لکم، اے محبوب آپ فرمائیے تمہارے بھلے کے لیے کان ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت علم عطا فرمایا ہے. جو تم بھلے کی بات کرتے ہو اس کو تو وہ تسلیم کرتے ہیں، لیکن تمہارے شر و فساد کو جانتے ہیں. یؤمن باللہ، وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں. وہ یؤمن للمؤمنین، کافروں منافقوں کی باتوں پر یقین نہیں کرتے. وہ یؤمن للمؤمنین، اور مسلمانوں کی بات پر یقین کرتے ہیں. وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو مسلمان ہیں، اے لوگوں تم میں سے جو مسلمان ہیں ان کے لیے وہ رحمت ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ، اور وہ جو رسول اللہ کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، لَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ، تمہارے سامنے اللہ کی قسم کھاتے ہیں. یعنی اے مسلمانوں، منافقین تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے ایسی باتیں نہیں کہیں. کیوں قسمیں کھاتے ہیں؟ لیردوکم، تاکہ تمہیں راضی کر لیں، تم ان سے خوش ہو جاؤ اور تم ان کے خلاف کھڑے نہ ہو جاؤ. شان نزول اس کا یہ ہے کہ منافقین اپنی مجلسوں میں، اپنے جلسوں میں، اپنی بیٹھک میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تان کیا کرتے تھے، بے ادبی اور گستاخی کرتے، اور مسلمانوں کے پاس آ کر اس سے مکر جاتے تھے اور قسمیں کھا کھا کر اپنی برات ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ مسلمانوں کو راضی کرنے کے لیے قسمیں وہ کھاتے ہیں. آگے فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین، اللہ اور رسول کا حق زائد تھا کہ اسے راضی کرتے اگر ایمان رکھتے تھے. یعنی اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہوتے تو انہیں پتہ ہوتا کہ لوگوں کو راضی کرنے کے بجائے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں. اور اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دل سے وہ ایمان لائیں اور یہ سمجھے کہ اللہ تعالی ہر وقت دیکھ رہا ہے. حضرت صد اللہ فاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو راضی کرنے کے لیے قسمیں کھانے سے زیادہ اہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا تھا. اگر ایمان رکھتے تھے تو ایسی حرکتیں کیوں کی جو اللہ اور رسول کی ناراضگی کا سبب ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے، تو ان کی یہ حرکتیں ثابت کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ تو ان کے دلوں کے حال کو جانتا ہے. مسلمان بھی ان کی حرکتوں سے بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دل سے مومن نہیں ہے. الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کیا انہیں خبر نہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا خلاف کرے فَأَنَّ لَهُ نَارَ جہنم، تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدن فیہا، کہ ہمیشہ اس میں وہ رہے گا، ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ، یہی بڑی رسوائی ہے. يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ، منافق ڈرتے ہیں کہ ان پر کوئی سورت ایسی نازل ہو تنبئہم بما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں کی چھپی باتیں بتا دے. یعنی منافقین کے دلوں میں جو چھپی ہوئی
عداوت ہے، بغض ہے، جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، اور جس کو اپنے دلوں میں چھپایا کرتے تھے، جب منافقین نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات دیکھے اور آپ کی غیبی خبریں سنی اور یہ دیکھا کہ حضور جیسا فرماتے ہیں ویسا ہی ہو جاتا ہے، تو انہیں یہ ڈر لگا کہ کہیں اللہ تعالیٰ کو ایسی صورت نازل نہ فرمائے جس سے ان کے راز لوگوں پہ ظاہر ہو جائیں اور یہ ذلیل و رسوا ہو جائیں۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، منافق ڈرتے ہیں کہ ان پر کوئی صورت، یعنی مسلمانوں پر کوئی صورت ایسی اتر جائے جو ان کے دلوں کی چھپی باتیں بتا دے، وہ اس سے ڈرتے ہیں۔ قل استہزئوا، آپ فرمائیے ہنسے جاؤ، ان اللہ مخرج ما تحذرون، اللہ کو ضرور ظاہر کرنا ہے جس کا تمہیں ڈر ہے۔ تم مذاق اڑاتے رہو، تمہارا حشر یہ ہوگا کہ تم ذلیل رسوا ہو جاؤ گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اے محبوب اگر آپ ان سے پوچھیں، لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، تو ضرور بضرور وہ کہیں گے ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل میں تھے۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ غزوہ تبوک جاتے ہوئے منافقین کے 3 نفروں میں سے 2، یعنی 3 منافقین میں سے 2 شخص ایسے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت تمسخر کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ روم پر غالب آ جائیں گے، کیونکہ غزوہ تبوک جو واقع ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف سے روم پر حملہ کرنے گئے تھے، اور روم اس وقت سپر طاقت کہلاتی تھی۔ تو یہ 2 شخص ہنستے ہوئے کہہ رہے تھے ان کا خیال ہے کہ یہ روم پر غالب آ جائیں گے۔ کتنا بعید خیال ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حالت دیکھیں کہ ادھر کھانے کے لیے نہیں ہے، ایک ایک کھجور 5 آدمی چوس رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں ہم روم پہ غالب آ جائیں گے۔ 30,000 یہاں پر لشکر کی تعداد ہے اور وہاں لاکھوں افراد ہیں۔ ایک شخص بولا تو نہیں کچھ بھی، لیکن ان کی باتیں سن کر وہ ہنسنے لگا، یعنی اس نے خوشی کا اظہار کیا۔ جیسے کوئی آدمی مذاق اڑائے تو دوسرا کچھ مذاق میں الفاظ میں کچھ کہتا تو نہیں، لیکن اس کی بات پر وہ خوش ہوتا ہے، وہ بھی ہنستا ہے۔ لیکن یہاں تو معاملہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان خبیثوں نے بے ادبی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو طلب فرما کر ارشاد فرمایا کہ تم ایسا ایسا کہہ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو راستہ کاٹنے کے لیے ہنسی مذاق کے طور پر دل لگی کی باتیں کر رہے تھے۔ راستہ لمبا تھا، سینکڑوں میل کا راستہ تھا، تو ہم راستہ کٹ جائے اس لیے ہنسی مذاق کر رکھے تھے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان کا یہ عذر اور ہیلا قبول نہ کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مذاق میں بھی کفر ہے۔ کوئی مذاق میں بھی کلمہ کفر کہہ دے تو کافر ہو جاتا ہے۔ حضور کی گستاخی کرے، اللہ کی بے ادبی کرے، فرشتوں کی بے ادبی کرے، قرآن پاک کی بے ادبی کرے، جنت جہنم کا مذاق اڑائے۔ کوئی مذاق میں بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ میں یہودی ہوں، میں عیسائی ہوں، تو یاد رکھے مذاق میں بھی کفر کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اور اے محبوب اگر آپ ان سے پوچھیں تو ضرور بضرور وہ کہیں گے إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل میں تھے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنستے ہو؟ تم اللہ کا مذاق اڑاتے ہو،
اس کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہو، اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو. ہنسی مذاق کے لیے اور کھیل کود کے لیے تمہیں حضور کی ذات ملی. ارے ان کا تو ادب وہ ہے کہ ان کے دربار میں تو آواز بلند ہو تو ایمان برباد ہو جاتا ہے. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے نہ بناؤ، تم کافر ہو چکے مسلمان ہو کر. اس آیت سے ثابت ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کفر ہے. جس طرح بھی گستاخی ہو وہ کفر ہے، اس میں عذر قبول نہیں. ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، اگر ہم تم میں سے کسی کو معاف کریں تو اوروں کو عذاب دیں گے اس لیے کہ وہ مجرم تھے. اب 3 افراد تھے، تو یہاں فرمایا کہ اگر ہم تم میں سے کسی کو معاف کریں تو اوروں کو عذاب دیں گے. تو یہاں مراد یہ کہ جو تائب ہو جائے گا اور اخلاص کے ساتھ ایمان لائے گا تو ہم اسے معاف کر دیں گے، اور جو تائب نہیں ہوگا، جو توبہ نہیں کرے گا اور اخلاص کے ساتھ ایمان نہیں لائے گا، ہم اسے معاف نہیں کریں گے، اسے عذاب دیں گے. حضرت محمد بن اسحاق کا قول ہے کہ اس سے وہی شخص مراد ہے جو ہنستا تھا مگر اس نے اپنی زبان سے کوئی گستاخی کا کلمہ نہ کہا تھا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ تائب ہوا، اس سے توبہ کی اور اخلاص کے ساتھ ایمان لایا، اور اس نے دعا کی، یا رب مجھے اپنی راہ میں مقتول کر کے ایسی موت دے کہ کوئی یہ کہنے والا نہ ہو کہ میں نے غسل دیا، میں نے کفن دیا، میں نے دفن کیا. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ وہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے اور ان کا پتہ ہی نہ چلا. جنگ یمامہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں ہوئی اور مسلمہ کذاب سے ہوئی تھی اور ختم نبوت کے مسئلے پر ہوئی تھی کہ مسلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور جو اس کے ماننے والے تھے اسے نبی کہتے تھے. تو مسلمہ کذاب سے اور اس کے ماننے والوں سے ہوئی. جس طرح آج ہمارے دور میں قادیانی ہے کہ جو مرزا غلام قادیانی کو نبی مانتے ہیں، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. تو مرزا غلام قادیانی جھوٹا، مکار، مردود شخص ہے. تو جس طرح اس کے ماننے والے ہیں، اس زمانے میں مسلمہ کذاب کے ماننے والے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل یہ بتاتا ہے کہ اسلامی ملک سے ایسے لوگوں کا خاتمہ ضروری ہے. اسلامی روح سے پورے عالم اسلام کو اس پر اٹھنا چاہیے اور یہ اعلان کرنا چاہیے کہ جتنے اسلامی ممالک ہیں ان میں قادیانیوں کا وجود ہم برداشت نہیں کریں گے. یہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے کیا. تو وہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے اور ان کا پتہ ہی نہ چلا. ان کا نام حضرت یحییٰ بن حمیر اشجعی تھا، اور چونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی زبان سے نہیں کی تھی، اس لیے انہیں توبہ اور ایمان کی توفیق ملی. الحمدللہ سورہ توبہ کا 8واں رکوع مکمل ہوا. اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے. اس رکوع میں جہاں ہم نے بے شمار نصیحتیں سنی، وہاں ہم نے یہ بھی سنا کہ ہنسی مذاق میں بھی کلمہ کفر نکلنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں. یہ بات یاد رکھیں، کوئی بھی ہنسی مذاق میں غلط جملہ کہے، آپ کو اس پر ہنسنا نہیں ہے اور اس کو خوش کرنے کے لیے یا اس کی مروت میں سر بھی نہیں ہلانا، بلکہ سیریس ہو جائیں اور وہ کہے کیا خیال ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں، تو ذرا بھی مروت نہ کریں، کہیں آپ بات غلط کر رہے ہیں، ورنہ کسی کی مروت میں ہمارا ایمان برباد ہو جائے گا. اور ایسے لوگوں کو سمجھانا چاہیے اور نہ سمجھیں تو ان سے دور ہو جائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی مجلسوں میں جانے کی وجہ سے، ان کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے
ہم تباہ و برباد ہو جائیں۔ اے اللہ، اے کریم مالک و مولا پروردگار، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے بال بچوں کے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما، اور تمام مسلمانوں کو اسلام پر استقامت عطا فرما۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔